ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے کہ نہ تمہاری تمنائیں کافی ہیں نہ اہل کتاب کی آرزویں۔ جو بھی برا عمل کرے گا اس کی سزا پائے گا، اور اللہ کے سوا اسے اپنا کوئی یار و مددگار نہیں ملے گا۔ اور جو شخص نیک کام کرے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ مومن ہو، تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اور کھجور کی گٹھلی کے شگاف برابر بھی ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ اور اس سے بہتر کس کا دین ہوگا جس نے اپنے چہرے یعنی سارے وجود کو اللہ کے آگے جھکا دیا، جبکہ وہ نیکی کا خوگر بھی ہو، اور جس نے سیدھے سچے ابراہیم کے دین کی پیروی کی ہو، اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا خاص دوست بنا لیا تھا۔ اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، اور اللہ نے ہر چیز کو احاطے میں لیا ہوا ہے۔ پچھلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کے اس دعوے کا ذکر فرمایا تھا کہ میں انسانوں کو گمراہ کروں گا اور آرزوؤں میں مبتلا کروں گا۔ تو اسی مناسبت سے اللہ تبارک و تعالی یہ فرما رہے ہیں کہ محض آرزوئیں انسان کے لیے کارآمد نہیں ہوتی جب تک کہ عمل نہ کرے۔ آرزو کرتا رہے اور عمل کے اوپر قدرت بھی ہو، اور پھر صرف آرزو کر کے بیٹھ جائے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ جن کاموں سے بچنا ضروری ہے ان سے بچ نہیں رہا، جو کام کرنے ضروری ہیں وہ کر نہیں رہا، اور امیدیں اور آرزویں لگائے بیٹھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ پر کرم فرمائیں گے اور مجھے جنت میں داخل کر دیں گے اور عذاب سے بچا لیں گے۔ اسی کو ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنى علی اللہ، کہ عقل مند وہ ہے کہ جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کرتا رہے، اور عاجز وہ ہے جس نے اپنے نفس کو اپنے خواہشات کے پیچھے چھپا رکھا ہے، لگا دیا، خواہشات کے پیچھے لگا دیا، یعنی جو خواہش دل میں پیدا ہوتی ہے کر گزرتا ہے، حلال و حرام کی فکر نہیں ہے، اور مسلسل خواہشات پر عمل کرتا جا رہا ہے حلال و حرام کی فکر کیے بغیر، اور پھر بھی تمنا علی اللہ، اللہ پر آرزویں باندھے بیٹھا ہے۔ جیسے کہ بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ گناہ کر رہے ہیں، ناجائز کام کر رہے ہیں، کوئی اگر نیک نیتی سے ٹوکے بھی تو اکثر یہ جملہ ان کی زبان پر آتا ہے کہ اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے، اور غفور و رحیم ہونے کی وجہ سے گناہ کے اندر مبتلا رہتے، نکلنے کا کوئی راستہ بھی وہ نہیں سوچتے کہ کس طرح سے نکلیں۔ تو صرف تمناؤں سے اگر کام چلا کرتا
تو پھر انسان کو کسی عمل کی ضرورت ہی نہ ہوتی. تو یہ تمنائیں قائم کر لینا، آرزوئیں لگا لینا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دیں گے، اور امید کے اوپر گناہ کا ارتکاب کرنا، یہ بہت بڑا شیطان کا دھوکہ ہے. شیطان نے یہ کہا تھا کہ لَأُمَنِّيَنَّهُمْ، میں ان کو آرزو میں مبتلا کروں گا. تو اسی مناسبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ، اے مسلمانوں، نہ تمہاری آرزویں کافی ہوں گی جنت میں جانے کے لیے، ولا امانی اہل کتاب، نہ اہل کتاب کی امانی یا ان کے آرزویں کافی ہوں گی. اس آیت کے پس منظر میں ایک واقعے کا بھی مفسرین نے ذکر کیا ہے. حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ایک مرتبہ کچھ مسلمانوں اور اہل کتاب کے درمیان آپس میں مفاخرت کی گفتگو شروع ہو گئی. اہل کتاب نے کہا کہ ہم تم سے افضل اور اشرف ہیں کیونکہ ہمارے نبی یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام تمہارے نبی سے پہلے آئے تھے، اور ہماری کتاب تمہاری کتاب سے پہلے آئی تھی. مسلمانوں نے کہا کہ نہیں، ہم تم سب سے افضل ہیں، اس لیے کہ ہمارے نبی خاتم النبیین ہیں، نبی آخر الزماں ہیں، ہماری کتاب آخری کتاب ہے جس نے پہلی ساری کتابوں کو منسوخ کر دیا ہے، لہذا ہم زیادہ افضل ہوئے. تو آیت کریمہ میں یہ اشارہ بھی موجود ہے کہ محض یہ آرزو بنا لینا کہ چونکہ ہم تعلق رکھتے ہیں ایک ایسے نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو آخری نبی ہیں، تو ان تمناؤں اور دعووں سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ آدمی خود اپنا عمل درست نہ کرے. تو فرمایا گیا کہ لیس بامانیکم ولا امانی اہل کتاب، نہ اہل کتاب محض آرزوؤں کی وجہ سے کامیاب ہوں گے، نہ تم محض آرزوؤں اور دعووں کی وجہ سے کامیاب ہوگے، بلکہ اصل دار و مدار اس پر ہے کہ عمل کیسا ہے، کس کا عمل کیسا ہے. چنانچہ آگے فرمایا من یعمل سوءا یجز بہ، جو کوئی شخص کوئی برائی کا کام کرے گا اس کو اس کی سزا دی جائے گی، اور ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور اللہ کے سوا اسے اپنا کوئی یار و مددگار نہیں ملے گا. یعنی محض اس بنا پر کہ تم فلاں خاندان سے تعلق رکھتے ہو یا فلاں نبی کے امتی ہو، محض اس بنا پر تمہارے گناہوں کی سزا تمہیں نہ ملے، یہ نہیں ہوگا، سزا ملے گی، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی اور یار و مددگار بھی نہیں ہوگا. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام کو بڑی سخت تشویش ہوئی کہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ کوئی چھوٹی سے چھوٹی غلطی بھی اگر سرزد ہوئی ہے تو آخرت میں اس کی سزا ضرور ملے گی. اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ترمذی وغیرہ میں روایت ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت سنائی کہ من یعمل سوءا یجز بہ، تو ان پر یہ اثر ہوا جیسے کمر ٹوٹ گئی ہو. تو اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت صدیق اکبر نے یہ عرض کیا کہ ہم میں سے کون ایسا ہے جس نے کوئی برائی نہیں کی ہو، اور جب ہر برائی کی جزا ملنی ہے تو ہم میں سے کون بچے گا. اس کے جواب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تسلی دی اور یہ فرمایا کہ اے ابو بکر، آپ اور آپ کے مومن بھائی فکر نہ کریں، کیونکہ دنیا کی تکلیفوں کے ذریعے آپ لوگوں کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے. اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے صدیق اکبر سے پوچھا کہ کیا آپ بیمار نہیں ہوتے، کیا آپ کو کبھی کوئی مصیبت اور غم نہیں پہنچتا؟ جب صدیق اکبر نے عرض کیا کہ بے شک یہ سب چیزیں پہنچتی ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ بس تمہارے سیئات کی یہی جزا ہے. تو تسلی یہ دی گئی کہ ویسے تو
اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون یہی ہے کہ جو شخص بھی کوئی غلطی کرے گا، ناجائز کام کرے گا، اس کو ضرور سزا ملے گی، لیکن ضروری نہیں کہ وہ سزا آخرت ہی میں ملے۔ مومن کو بہت سے گناہوں کی سزا یہاں دنیا میں اس طرح دے دی جاتی ہے کہ اس کو کوئی صدمہ پہنچ جاتا ہے، اس کو کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے، کوئی بیماری لاحق ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ یہیں پر اس کا حساب چکا دیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ بھی ایک بہت بڑا سبق ہے کہ اگر دنیا میں کوئی مصیبت آئی ہے یا کوئی تکلیف پہنچی ہے تو اس کو آدمی صبر کے ساتھ برداشت کرے، اس اللہ تعالیٰ کی مشیت پر راضی رہے، اگرچہ دعا بھی کرتا رہے کہ یا اللہ میری اس تکلیف کو دور فرما دے، لیکن کچھ بعید نہیں ہے کہ اس تکلیف کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری برائیوں اور گناہوں کو معاف کرنے کا راستہ نکال رہے ہوں، ان کے لیے کفارہ بنا رہے ہوں۔ اور یہ حدیث تو معروف ہی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک مومن کو اگر کوئی تشویش بھی لاحق ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی اس کے گناہوں کا کفارہ کرتے ہیں، اور اگر کسی کے نامہ اعمال میں گناہ نہ ہو تو وہ چیز اس کے درجات کی بلندی کا سبب بنتی ہے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ ایک طرف تو یہ بات ہے کہ جو برائی کرے گا اس کو کچھ نہ کچھ بدلہ ضرور ملے گا، اور وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، اور اگر کوئی شخص نیک کام کرے گا، من ذکر او انثی، چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو، مرد ہو یا عورت ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، بشرطے کہ وہ مومن ہے، تو فَأُولَٰئِکَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے، وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور ان پر اتنا ظلم بھی نہیں ہوگا جتنا کہ کھجور کی گٹھلی کے اندر شگاف ہوتا ہے۔ نقیر کہتے ہیں اصل میں کھجور کی گٹھلی کے اندر جو شگاف ہوتا ہے اس کو نقیر کہا جاتا ہے، اور عربی زبان میں یہ لفظ معمولی چیز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، چھوٹی سے چھوٹی چیز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو لا یظلمون نقیرہ کے معنی ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا، کھجور کی گٹھلی کے شگاف کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا، یعنی ذرہ برابر بھی ادنا درجے کا ظلم بھی نہیں ہوگا۔ اور آگے پھر اس عمل صالح کی مزید تفصیل اور اس کی مزید شرائط بیان فرمائی کہ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، کہ اس سے بہتر کس کا دین ہوگا، ممن اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنے چہرے کو اللہ کے آگے جھکا دیا، اور چہرے کو جھکانا یہ کنایا ہے پورے وجود کو جھکانے، اور جبکہ وہ نیکی کا خوگر بھی ہو، اور جس نے سیدھے سچے ابراہیم کے دین کی پیروی کی ہو، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنا خاص دوست بنا لیا تھا۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالی نے کسی کے نیک عمل کی قبولیت اور اس کے دین کی اچھائی کے لیے 3 صفات بیان فرمائی۔ ایک یہ کہ اس نے اپنا چہرہ اللہ کی طرف جھکا لیا ہو، یعنی جو کام کر رہا ہو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر کر رہا ہو، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر کر رہا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی مقصود ہو۔ کیا معنی کہ اخلاص ہو، پہلی بات تو یہ ہے کہ اخلاص ہو۔ دوسرا یہ کہ وہ محسن، وہ کام جو کر رہا ہو وہ فی نفسی ہی نیک ہو، یعنی وہ ایسا کام ہو جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کو نیک قرار دیا،
اور وہ اس طریقے پر انجام دے رہا ہو جس طریقے کو قرآن و سنت نے نیک قرار دیا، اور اس کا راستہ یہ ہے کہ سنت کی اتباع میں وہ کام کر رہا ہو۔ تو ایک طرف اپنا چہرہ جھکایا ہوا ہے اللہ کی طرف، یعنی اخلاص ہے، اور دوسری طرف محسن ہے۔ محسن کے معنی یہ کہ عمل اچھا کر رہا ہے، وہ عمل کر رہا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے، اور اسی طریقے کے مطابق کر رہا ہے جو طریقہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے۔ اور تیسری چیز واتبع ملت ابراہیم حنیفہ، حضرت ابراہیم کے دین کی اتباع کر رہا ہو، سیدھے سادے دین کی۔ تو کیا معنی؟ ایمان مکمل ہو۔ تو تین چیزیں ہو گئیں، ایک یہ کہ ایمان مکمل ہو، دوسرا یہ کہ اخلاص ہو، اور تیسرا یہ کہ طریقہ صحیح ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو۔ تو اس سے بہتر کسی کا دین نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس نے ساری چیزیں جمع کر لی، اعتقاد بھی درست، نیت بھی درست، عمل بھی درست۔ یہ تین چیزیں جو ہیں جب جمع ہو جاتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر فضل فرماتے ہیں، اور پھر فرمایا کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے۔ وکان اللہ بکل شیء محیطا، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو احاطے میں لیا ہوا ہے، یعنی اپنی قدرت کے احاطے میں لیا ہوا ہے، ہر چیز پر اس کو قدرت حاصل ہے۔ لہذا جب کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مذکورہ ارشادات کے مطابق اپنے دین کو اچھا بنا لے گا، عمل صالح کرے گا، اس میں اخلاص بھی ہوگا، اس میں حسن عمل بھی ہوگا، اور اس میں ایمان اور اعتقاد بھی ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ کی بنا پر اس کو دنیا میں بھی انشاءاللہ بہتری عطا فرمائیں گے، اور آخرت میں اس کو اجر عظیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہے، اس کی قدرت ہر چیز پر غالب ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اور اپنی رحمت سے ایسے بندوں کے اوپر خاص فضل فرمائیں گے۔